السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا، اور اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجہ آگے تھا۔ پیارے دوستو، قصہ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مقصود ہے، اس لیے آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر وہی خواب دیکھا، اس لیے دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن 10ویں رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے، اس لیے آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نے بتایا، کیونکہ وہ آخر ماں ہے، ممکن ہے قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور صبر و برداشت میں کچھ فرق آ جائے، اس لیے موٹی سی بات کہہ دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، سر میں تیل بھی لگایا، کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آج کسی آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا، بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرے میاں تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے تیری عقل چلی گئی، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بیوی ہاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ لہٰذا شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ارے بدبخت، معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے۔
قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا ملاپ چاہتا تھا، اور میں اپنے پاک پروردگار کا ملاپ چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اس جگہ کا نام جمرۃ الاولیٰ پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرۃ الوسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی ان کو کنکریاں لگی، اور اس جگہ کا نام جمرۃ العقبہ پڑ گیا۔ جمرۃ العقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان، آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی بڑے درجے کے نبی کے گھر کا چشم و چراغ تھا، اور بعد میں رسالت کے عہدے پر بیٹھنے والا تھا، اس لیے کم عمری کے باوجود اطاعت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے بہت ہی ادب سے عرض کرنے لگا، اے ابا جان، کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ جوش مار رہا ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری ٹھوٹی ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر جان دینی ہی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ کے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور تیز کر لی اور پوچھا، دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں چھوٹا ہوں، مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بیٹا تیسری بات کیا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں باپ والی محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اب اور کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکیں تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ، آپ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ جب ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی تھی، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل، جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔
चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी से कहते हैं, ए छुरी तू क्यों नहीं चलती? छुरी ने जवाब में पूछा, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, जब आपको आग में डाला गया था तो आपको आग ने क्यों नहीं जलाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आग को अल्लाह का हुक्म था कि इब्राहीम को नहीं जलाना। फिर छुरी कहने लगी, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप मुझे एक बार कहते हैं कि गला काटो और अल्लाह मुझे 70 बार कह रहे हैं कि हरगिज नहीं काटना। अब बताइए कि मैं गला कैसे काट सकती हूँ? अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए कि उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिंदा बचा लिया और उनके बजाय एक मेंढा कुर्बान हो गया। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को महफूज भी फरमा लिया और फरमाया उसकी जगह हमने एक बड़ी कुर्बानी दे दी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अजीम का लफ्ज़ इसलिए इरशाद फरमाया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में 2 नबूवतों का नूर था, एक अपनी नबूवत का और एक सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक यह बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिर फरमाया, ए इब्राहीम तुझ पर सलामती हो, यानी ए इब्राहीम तुझे शाबाश हो, इब्राहीम तू जीता रहे कि तूने ऐसी कुर्बानी करके दिखाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खलील की इतनी हौसला अफजाई फरमाई कि और हमने आने वालों में इस अमल को जारी कर दिया, यानी ए इब्राहीम हमें तेरा यह अमल इतना पसंद आया कि हम तेरे इस अमल को क़यामत तक सुन्नत बनाकर जारी कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला फर्मा बरदार बंदा बनाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते हमें अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।